السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل پاک پر۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کانسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ اور سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ میرا بنے ہے دولہا، کیا محفل یہ سجی ہے، سب اولیاء براتی، کیا ہے ہنسی نظارہ۔ ناظرین محترم، سرکار پیر پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی المعروف غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ایسا واقعہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جسے سننے کے بعد آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اور آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور جنات کے بادشاہ کے بیٹے کے قتل کا، جسے سن کر آپ کی بھی حیرانی کی انتہا نہ رہے گی۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بغداد کو علم کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، یعنی بغداد سے جو علم کی دریا چلی، بغداد سے جو علم کا چشمہ جاری ہوا، اس نے پوری دنیا کو فیضیاب کیا۔ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے بھی بغداد علم کے معاملے میں ایک الگ ہی افضلیت رکھتا ہے۔ ناظرین محترم، بغداد شریف میں بے شمار علماء کرام موجود تھے۔ انہی علماء میں سے ایک عالم جن کے کئی شاگرد تھے جو آپ سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان امام صاحب کا، ان عالم صاحب کا معمول تھا کہ یہ اپنے شاگردوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی دین سکھانے کے لیے، نماز جمعہ کے بعد ان سارے شاگردوں کو لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں، اور وہیں پر اپنے تمام شاگرد کو درس عبرت بھی دیتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر وعظ و تقریر دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ عالم صاحب فرماتے ہیں، دیکھو انسان دنیا میں وقتی طور پر ہی موجود ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ تو یہی قبر ہے۔ اسی طرح وہ تمام شاگرد کو قبرستان لے کر جاتے اور دین کی تعلیم دیتے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہ عالم صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی جانب فاتحہ خوانی کرنے کے لیے ابھی نکلے ہی تھے، اور ابھی وہ چلتے ہی جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ان کو ایک کالی سی چیز اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ دور سے تو وہ ایک کالی رسی لگ رہی تھی، لیکن جب وہ چیز قریب تر آتی گئی، پاس آتی گئی، تو دیکھا کہ راستے میں ایک سیاہ سانپ تھا جو ان کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا، اور وہ سانپ جو تھا وہ بڑا عجیب حرکتیں کر رہا تھا، اور اس نے اپنا منہ ایسے کھولا ہوا تھا جیسے وہ سب کو نگل جائے گا، یعنی وہ ان سب کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ عالم صاحب نے اپنی اور اپنے شاگردوں کی حفاظت کے لیے قریب جا کر اپنے عصا، یعنی جو لاٹھی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، اس سے اس سانپ کے منہ کو کچل دیا۔ اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگے تو دور سے ایک ریت کا طوفان ان کی طرف آتا ہوا انہیں دکھائی دیا۔ وہاں پر موجود تمام شاگرد خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے استاد صاحب، یعنی وہ عالم صاحب کو ایک لمبے گرد و غبار نے پناہ میں لے لیا۔ جو دور سے طوفان آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہ جیسے ہی عالم صاحب کے پاس آیا تو اس گرد و غبار کے بونڈر نے انہیں اپنے اندر لے لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالم صاحب جو ان کے استاد تھے وہ اچانک وہاں سے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر! سارے شاگرد حیران پریشان یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو ان کے استاد محترم ان کے ساتھ تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ان کی آنکھوں سے کیسے غائب ہو گئے۔ ماجرا ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے مدرسے میں لوٹ گئے۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں بھی ان کے استاد محترم یعنی کہ وہ عالم صاحب موجود ہی نہیں تھے۔ سب شاگرد زارو قطار رونے لگے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور استاد گرامی عالم صاحب ان کے پاس نہ آئے تو وہ سارے کے سارے مرید، کیونکہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، دل ہی دل میں انہیں یاد کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے استاد صاحب کی مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ استاد صاحب سامنے سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! ان شاگرد نے آگے بڑھ کر آپ عالم صاحب کا استقبال کیا اور اس واقعے کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اس گرد و غبار کے بونڈر میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا جس نے آپ کو گھیر لیا تھا۔ وہ مٹی کا طوفان کہاں سے آیا اور کہاں لے کر چلا گیا تھا، ہمیں یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی استاد صاحب۔ تو ان کے استاد محترم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، تم لوگ نہیں جانتے، جب مجھ پر غبار چھایا تو میں بھی ایک لمحے کے لیے ہکا بکا ہو گیا تھا، لیکن وہ غبار مجھے لے کر
ایک ایسے جزیرے، ایک ایسے ٹاپو پر چلا گیا جہاں پر چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی بہت کم تھی۔ دراصل وہ انسان نہیں تھے جو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ تو جنات تھے۔ پھر دریا میں مجھے گودا دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ وہ سب بہت غصے میں تھے۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے آخر ایسا میرے ساتھ کیوں کیا۔ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ یہ لوگ مجھے لے کر اس جزیرے، اس ٹاپو پر آ گئے ہیں؟ آخر میں نے ایسی کون سی گستاخی کی کہ جنات اتنے ناراض ہیں؟ جب میں تھوڑا سا سنبھلا، مجھے ہوش آیا اور معاملے کی نزاکت کو میں نے جاننا چاہا تو اپنے سر کو اٹھایا، اور سر اٹھا کر جو میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک سامنے تخت لگا ہوا تھا اور اس پر ایک رعب دار جنات بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھا تو وہ جنات جناتوں کا بادشاہ تھا، جو انگارہ برساتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک ننگی تلوار بھی موجود تھی جس کو تخت پر لیے وہ بیٹھا تھا۔ اب بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ میں ساری باتوں سے انجان تھا، لیکن جب دوسری جانب میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا تھا، یعنی ایسا شخص جس کا قتل ہو چکا تھا، جس کا سر زخمی اور جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کے متعلق سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے؟ جناتوں کے بادشاہ نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا، تو اسے نہیں جانتا؟ تو نے اس نوجوان کو ناحق قتل کیا ہے۔ مجھے تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں تو اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان جا رہا تھا فاتحہ کھانے کے لیے۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی نوجوان نہیں آیا کہ جس کو میں نے مارا ہو۔ یہ کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں۔ اے شہنشاہ جنات، آپ کے خادموں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں پر لے آئے ہیں۔ جنات کے خادم کہنے لگے، اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی یہ قتل کیا ہے۔ شاگرد بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، استاد جی اس کے بعد کیا ہوا؟ تو عالم صاحب فرمانے لگے، مجھ سے جب اس کے بعد پوچھا گیا، جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا۔ جناتوں کا بادشاہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تمہارے عصا پر اس کا خون کیسے لگا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا، میں نے تو ایک سانپ کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ جنات کہنے لگا، اے عالم، تو عالم نہیں ہے، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسی تلوار سے اسی وقت تیرے اوپر وار کر دوں، تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں۔ وہ جس کے سر کو تم نے کچل دیا وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ یہ سنتے ہی میں تو ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے، میری جان بھی اب بچنے والی نہیں ہے، یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ قاضی کی طرف متوجہ ہوئے اور جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ قاضی صاحب، یہ جنات کے قتل ہونے کا اقراری ہے، یہ قاتل شخص کا اقراری ہے۔ قاضی اس کی بات سن کر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، کیا سچ میں تم مانتے ہو کہ اس جنات کو تم نے ہی قتل کیا ہے؟ کیا واقعی تم اس قتل کے اقراری ہو؟ تو میں نے اپنی صفائی میں قاضی صاحب سے کہہ دیا، دیکھیے قاضی صاحب، میں نے اس نوجوان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جنات ہے، اور کیونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اس پر وار کیا، اس سے یہ مر گیا تو اس میں میری کیا غلطی؟ قاضی نے کہا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ جنات نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو وہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس اب میں نے بھی اس کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد محترم، اپنے پیر و مرشد، اپنے رہبر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و مولا، میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے مرد وہاں پر نمودار ہوئے۔ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ جس کی تجلی وہاں پر سب دور روشنی ہی روشنی کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ جنات کے پاس جا کر کہنے لگے، اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا، اے شہری استاد، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب و احترام کی وجہ سے ان کی عزت و تقریم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا۔ اب تو یہاں سے ایسے نہیں جائے گا،
تو میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی تو ہی پڑھائے گا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر تم میرے شاگرد ایک بھی موجود نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس طرح وہ عالم صاحب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں بچ بھی گئے اور انہیں کسی طرح کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے بزرگان دین کی، اور یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام سے بھی جنات بھاگ جایا کرتے تھے، جن کی جنات بھی اتنی عزت و تکریم کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے بدلہ لینا بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین محترم، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکت وہ ذات عالی صفات ہے کہ جس کی شایان شان یہ ہے کہ آپ اولیاءوں کے سردار ہیں۔ آپ اس طرح سے اولیاء میں سرداری رکھتے ہیں جس طرح سے انبیاء میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام عالم انسانت پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، اپنی رحمت کی نظر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔